لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على محمد الانام سیما على علی علیہ السلام الذي نسبه علما للاسلام، وهو نون والقلم نور ومصباح الظلم طریق الاقوم وفاروق الاعظم، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا ومولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات علی محمد وآل محمد. معزز سامعین کرام، یہ سرزمین نجف ہے، مقدس سرزمین ہے، اور آج کی وہ مبارک تاریخ ہے کہ جس میں یقیناً کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ وہ خدا بھی خوش ہے اس لیے کہ اس کا ولی آ رہا ہے، اور وہ آخری نبی بھی خوش ہے اس لیے کہ اس کا وصی آ رہا ہے. ارے بنت رسول بھی خوش ہے اس لیے کہ ان کا علی آ رہا ہے، اور کائنات کے تمام مومنین خوش ہیں کیونکہ امیر المومنین آ رہے ہیں. اور یقیناً یہ ایسا امیر ہے کہ جس کا دیا ہوا ایک درہم بھی بادشاہ کی پوری دولت مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ ترازو کے ایک پلے میں اگر اپنا دیا ہوا ایک درہم رکھ لے اور دوسرے پلے میں کائنات کے آنے والے بادشاہ اپنے درہم و دینار رکھتے رہ جائیں، خزانے کے دروازے کھلتے رہ جائیں، لیکن اس ایک درہم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ وہ امیر المومنین ہے کہ جس کے لیے نبی نے کہہ دیا کہ اس کا ذکر کرنا عبادت. دیکھیے، عبادت اسلام میں بہت سی طرح کی ہوتی ہے. نماز بھی ایک عبادت کا نام ہے، روزہ بھی ایک عبادت کا نام ہے، زکوٰۃ ہو گیا، خمس ہو گیا، آخر تک چلے جائیے، سب عبادت ہے. لیکن ان عبادتوں میں کنڈیشنیں ہوا کرتی ہیں، سچویشن ہوا کرتی ہے. جیسی سچویشن ہوگی عبادت میں اس اعتبار سے کمی اور زیادتی واقع ہوتی چلی جائے گی. لیکن تمام عبادتوں میں اگر ایک چیز دیکھی جائے تو وہ کامن ہے کہ ہر عبادت کا ایک خاص وقت ہوتا ہے. آپ صبح کی نماز ظہر کے وقت نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ وہ قضا ہو جائے گی. آپ ظہرین کی نماز چاہیں کہ مغربین کے وقت پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتے. ایسی مغربین کی نماز آپ چاہیں کہ بھئی ہم تو مغربین کی صبح میں پڑھیں گے، نہیں، اس کا وقت نکل جائے گا. روزہ ہے، آپ کہیں کہ بھئی میں رات میں روزہ رکھوں گا، کہا مولانا ایسا نہیں ہو سکتا، ہر عبادت کا ایک وقت ہوتا ہے. کہا نہیں میں حج ذی الحج کے علاوہ کروں گا، میں کسی اور مہینے میں کروں گا. کہا مولانا آپ کر تو لیں گے لیکن وہ عمرہ ہوگا، حج نہیں ہوگا، اس لیے کہ حج کا بھی ایک اپنا وقت ہوتا ہے. عزیزان اکرامی، تمام عبادتیں ہوتی ہیں لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے. لیکن قسم خدا کی اس آنے والی عظیم ہستی کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ نبی نے اس انداز میں کہا ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے کہ آپ کسی بھی عالم میں بیٹھے ہوں، کسی بھی موقع پر ہوں، آپ علی کا ذکر کریں گے، آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا.
نماز کی بات ہو، روزے کی بات ہو، زکوٰۃ کی بات ہو، سب میں کوئی نہ کوئی چھوٹ آپ کو مل جائے گی. بھئی نماز ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیجئے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیجئے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے آپ آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لیجئے. اور علماء بیان کرتے ہیں اگر ایسی بھی کنڈیشن آ جائے کہ آپ ڈوب رہے ہیں تو فقط نیت کر لیجئے. نماز کی کنڈیشن میں اتنی تبدیلی آ جائے گی. اور روزے کی بات کر لیجئے، روزے میں بھی وہ مقام آ جائے گا کہ جب آپ روزہ نہ رکھیے، اگر مریض ہیں، اگر استطاعت نہیں رکھتے، آپ پر حج واجب نہیں ہوگا، لیکن معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو دین کی یوں تو بہت سی چیزیں ہیں لیکن ان میں 5 مخصوص چیزیں ہیں. پہلی نماز ہے، دوسری روزہ ہے، تیسری حج ہے، چوتھی زکوٰۃ ہے، اور 5ویں ہے ہماری ولایت، 5ویں ہے ہماری محبت. پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ 5ویں منزل پر اگر ولایت ہے تو یقیناً ہلکی ہوگی. امام نے فرمایا نہیں، جو شروع کی 4 چیزیں ہیں ان میں گنجائش ہے، چھوٹ ہے. اگر انسان کی زندگی میں ایسی مشکلات آ جائے تو اس میں کچھ تخفیف ہو سکتی ہے، لیکن ہماری ولایت ایسی ہے، سفر میں ہو تب بھی رکھو، مریض ہو تب بھی رکھو، کسی بھی حالت میں ہوگے ہماری ولایت دل میں رکھنا ضروری رہے گی. تو عزیزان گرامی، یہ اس عظیم ہستی کی آمد ہے. اور آج کا دن، آج کی شب وہ مبارک شب ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں، جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ میں خانہ کعبہ کے قریب بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئیں. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ بچے کی آمد قریب ہے. میں نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے بطن کو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹچ کیا اور اس کے بعد دعا کی کہ اے اس گھر کے مالک، تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے. جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ دیوار سے ایسی آواز آئی کہ میں ڈر گیا، لیکن شاید وہ مشکل کشا کی ماں تھی. وہ اس انداز میں اس در شدہ دیوار کے اندر گئی کہ کیا کوئی صحیح سلامت در سے جائے گا. اندر چلی گئی، دیوار دوبارہ جڑ گئی. اب ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے یہ منظر پورے مکہ میں شائع ہو گیا، سب کے نظر میں آ گیا کہ بھائی خانہ کعبہ کے اندر فاطمہ بنت اسد چلی گئی ہیں. لوگوں نے کوشش یہ کی کہ بھئی چابی لائی جائے، تالا کھولا جائے. جناب ابو طالب کے پاس پہنچے کہ بھئی کھولیے تالا، کھولیے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی، جناب ابو طالب کا ایمان اس مقام پہ ہے کہ مولا کائنات نے چیلنج کر دیا کہ کائنات کا ایمان ایک طرف، میرے باپ کا ایمان ایک طرف. اگر ابو طالب پہلے دن پہنچ جاتے تو شاید ایمان پہ سوال اٹھ سکتا تھا. تاریخ کہتی ہے پہلا دن گیا، دوسرا دن گیا. دیکھیے اگر پہلے دن اگر نکل آتی تو بھلے دیوار شک ہو کے اندر گئی تھی، لیکن مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، اس لیے کہ کم لوگوں تک بات پہنچتی. یہ جو 3 دن کا جو وقت لگا ہے نا، تاریخ میں ملتا ہے کہ پہلے تو صرف ابن عباس تک پتا تھا، ابن عباس جانتے تھے، لیکن تیسرے دن مکے کے تمام عظیم لوگ جمع ہو چکے تھے کہ آج تو تیسرا دن ہے بھیا. اور اسی انداز میں جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں، رسول پہنچے اور پہنچنے کے بعد ساتھ میں جناب ابو طالب بھی ہیں، پھر سے دیوار شک ہوئی. عزیزان گرامی دیکھیے، اگر پہلی بار دیوار شک ہوئی تھی تو شاید پروردگار نے سوچا ہو کہ زمانہ آگے بڑھے گا، اہل بیت کی فضیلت چھپانے والوں کی کمی نہیں ہے. صرف ابن عباس اگر راوی ہوتے، صرف ابن عباس اگر کہتے کہ میں نے دیکھا کہ دیوار شک ہوئی، تو شاید کوئی کہہ دیتا کہ ارے ابن عباس ویسے نہیں ہیں کہ جن پہ بھروسہ کیا جائے. لیکن تمام مکے والوں کے درمیان میں دیوار دوبارہ شک ہوئی پھر سے، اور جناب فاطمہ بنت اسد
اسی انداز میں باہر نکلتی ہیں. عزیزان گرامی، جناب فاطمہ بنت اسد کے چہرے کا یہ عالم تھا کہ جو خوشی ایک ماں کو ہوتی ہے اس میں تھوڑی کمی نظر آ رہی تھی. رسول نے پوچھا کہ اے پھوپھی، آپ کیوں اتنا گھبرا رہی ہیں؟ چچی کیوں اتنا گھبرا رہی ہیں؟ کہا کہ اے محمد، میرے بیٹے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی ہیں. کہا اے چچی، یہ خدا کا وصی ہے، خدا کا ولی ہے، یہ نبی کا وصی ہے، یہ نبی کے ہاتھوں میں آنکھیں بھی کھولے گا، زبان بھی کھولے گا. اب ایک مرتبہ آغوش میں جب رسول اللہ نے لیا تو کیا کہنا، کیا انداز تھا مولا کائنات کا کہ ان مکے کے لوگوں کے درمیان میں کہ جو آنے والے زمانے میں رسول کو جاہل کہنے والے تھے، اس مجمع کے درمیان میں اب آغوش میں مولا علی کبھی توریت سنا رہے ہیں، کبھی زبور سنا رہے ہیں، کبھی انجیل سنا رہے ہیں، کبھی قرآن سنا رہے ہیں. اور رسول اللہ سن بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے علی، تو نے توریت صاحب توریت سے اچھی سنائی، زبور صاحب زبور سے اچھی سنائی، انجیل صاحب انجیل سے اچھی سنائی، اور قرآن تو نے ویسا سنایا جیسا میں پڑھتا ہوں. اور یقیناً یہ علی صرف تلاوت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان منہوں کو، ان زمانوں کو بند کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ محمد جاہل ہیں، محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اب عزیزان گرامی دیکھیے، یہ عظیم ہستی ہے. اور یقیناً اس دور میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جناب ابو طالب ہو گئی یہ کوئی چھوٹی ہستی کا نام تھا، بڑی ہستی کا نام تھا. اور جب ہستی بڑی ہوتی ہے نا تو لوگ موقع نہیں چھوڑتے ہیں کہ ان کو پست کرنے کا یا ان کو اپنے جیسا ثابت کرنے کا. پوری توجہ کہ کوئی ایسا فعل ہو ان سے بھی کہ جو ہم میں اور ان میں کامن ہو جائے. تو مکے کے لوگ آگے بڑھے، جناب ابو طالب سے کہنے لگے کہ بھئی مکے کا تو دستور ہے، کوئی بھی بچہ آتا ہے تو اس مخصوص پتھر پہ رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر ایک اژدہا آتا ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے، یہ حلال زادہ ہے یا غیر حلال زادہ ہے، یہ بچہ اس لائق ہے کہ آنے والے وقت میں بہترین ثابت ہوگا یا نہیں ثابت ہوگا. اور یہ دستور یہ تھا، اگر سانپ کے آنے کے بعد، اژدہے کے آنے کے بعد بچہ ویسے ہی اطمینان سے بیٹھا رہتا تھا یا لیٹا رہتا تھا تو مکے والے سمجھتے تھے کہ ہاں بھئی یہ لائق بچہ ہوگا، یا آگے چل کے ویسا ہوگا جیسا ہم چاہتے ہیں. اور اگر اژدہے کو دیکھنے کے بعد یا اژدہے کے دسنے کے بعد بچہ مر جاتا تھا یا اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا تو وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہاں یہ بچہ ویسا نہیں ہے جو ہماری عزت کا سبب بنے. لیکن کیا کہنا عزیزان گرامی، جناب ابو طالب بھی کچھ دکھانا چاہتے تھے. جناب ابو طالب مان گئے کہ ہاں اگر مکے کا یہ دستور ہے تو ہمیں قبول ہے. رسول اللہ نے بھی کہا بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ علم کا، غیب کا علم رکھتے تھے. اب پتھر پہ رکھا گیا. علماء بیان کرتے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے، اژدہا اسی انداز میں آیا جس انداز میں اوروں کے پاس آیا کرتا تھا، لیکن علی نے جانے کا موقع نہیں دیا اسے. کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ آگے بڑھے اور اژدہے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اب 2 حصوں میں تو تقسیم ہو گیا، لیکن سسٹم بہت پرانا تھا، سسٹم بہت اہم تھا. سب لوگ چڑھ گئے کہ اے ابو طالب آپ کے بیٹے نے کیا کر دیا؟ ارے اس سانپ کے ذریعے سے، اس اژدہے کے ذریعے سے ہم بہت بڑے بڑے فیصلے کیا کرتے تھے. ہم انسان کے کردار کا پتہ لگایا کرتے تھے کہ بچہ کیسا ہوگا. سائڈ میں جناب رسول خدا تشریف فرما تھے. تاریخ کہتی ہے کہ جب رسول خدا نے یہ انداز سنا کہ مکے والے یہ شکایتیں کر رہے ہیں تو اطمینان کے ساتھ آگے بڑھے اور کہا کہ چچا گھبرائیے نہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اب اس میزان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب زمانہ اپڈیٹ ہو گیا ہے. توجہ جاتا ہو. ارے یہ صرف یہ بتاتا تھا کہ اس کا کردار کیسا ہوگا. یہ وہ بچہ ہے جو یہ بھی بتائے گا کہ اس کا خون حلال ہے یا اس کا خون حرام ہے.
اس کی ماں کا اخلاق کیسا ہے، اس کی ماں کا اخلاق کیسا ہے، اس کے باپ کا اخلاق کیسا ہے. یہ بچہ حلال زادہ ہے، یہ بچہ حلال زادہ نہیں ہے. اب عزیزان گرامی یہ بھی چیز ہو گئی. اب ایک دنیا کا دستور یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں کسی کی ولادت ہوتی ہے، آمد ہوتی ہے، تو آپ نے غور کیا ہوگا یہاں پہ الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جو صاحب اولاد ہیں، کہ جب ولادت ہوتی ہے تو لوگ اکثر سوال کرتے ہیں قبلہ کہ اچھا یہ تو بتائیے کہ بچہ کس پہ گیا ہے. ارے بچے کی آنکھیں کس پہ گئی ہیں، ارے بچے کا چہرہ کس پہ گیا ہے. کیا کہنا ذات امیر المومنین کا، رسول خدا کی گود میں علی ہیں. مکے کے لوگ آتے جا رہے ہیں اور فطرت انسان کے اعتبار سے پوچھے جا رہے ہیں اے محمد یہ تو بتاؤ کہ علی کی آنکھ کیسی ہے، اور محمد فخر سے کہہ رہے ہیں کہ علی کی آنکھ عین اللہ ہے، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، علی کی لسان لسان اللہ ہے. ارے علی کی آنکھ معمولی نہیں ہے، خدا جیسی ہے. علی کا ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں ہے، خدا جیسا ہے. علی کی زبان معمولی زبان نہیں ہے، خدا جیسی ہے. علی کا چہرہ معمولی چہرہ نہیں ہے، خدا جیسا ہے. اور آگے بڑھ کے رسول کہتے ہیں سنو، اور قیامت تک جو علی کا دوست ہوگا اس پر رحمت خدا ہوگی، جو علی کا دشمن ہوگا اس پہ لعنت خدا ہوگی. جو بھی ہوگا. اور عزیزان گرامی دیکھیں یہ چیز تو اتنی عیاں ہے کہ لوگوں نے اسی اعتبار سے فیصلے بھی کیے ہیں، اور ایسوں نے فیصلے کیے ہیں. آپ تاریخ پڑھیے کہ جن کو حقیقی معنوں میں کہا جائے تو وہ ظالم تھے، لیکن موقع محل کے اعتبار سے انہوں نے بھی وہ عظمتیں بیان کی کہ جو مولا کائنات کی یقیناً ہیں تاریخ میں. میں وہ باتیں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن بس آخری بات دیکھیے. اس کائنات میں اگر دیکھا جائے ہم اور آپ ہیں جیسا کہ اگر آپ کو کوئی کمال حاصل کرنا ہے نا تو آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور زحمتیں اٹھانے کے بعد آپ کو وہ کمال ملتا ہے. مولا کائنات کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، لوگ اپنے آپ سے مولا کائنات کا مقابلہ کرتے ہیں. میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیے آپ فضائل کی بات کرتے ہیں کہ مولا کائنات کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ علی فضیلت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ فضیلت مولا کائنات کی محتاج ہے. اچھا کیسے محتاج ہے؟ ہر بات پر بس ایک جملہ، اگر علی نے بغیر مانگے روٹی دے دی ہوتی اور آیتیں نازل ہو جاتی تو بات اور ہوتی. جب فرشتے آ کے خود مانگ رہے ہیں اور علی دے رہے ہیں اور پھر آیت نازل ہو رہی ہے تو پتہ چلا کہ فضیلت علی کی محتاج نہیں، بلکہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ کچھ دیں اور ہم ان کی فضیلت میں آیت نازل کریں. اگر علی اپنی مرضی سے شب ہجرت میں سو گئے ہوتے تو بات اور ہوتی ہے، لیکن نبی سلا کے جا رہے ہیں اور اس کے بعد سودا ہو رہا ہے تو پتہ چلا کہ یہ فضیلت محتاج علی ہے. اور اگر خیبر میں علی بغیر بلائے پہنچ جاتے، توجہ جاتا ہوں، بغیر بلائے پہنچ جاتے ولو وہ خیبر کا در بھی اٹھا لیتے تو ہم کہہ دیتے کہ ہاں علی فضیلت کے لیے گئے تھے، لیکن نبی نے خود پکار کے کہا تھا نادے علی امد ہر لجائے. نبی نے خود بلایا کہ علی آئیے خیبر کو فتح کریے اور وہ مقام پا لیجئے. تو پتہ چلا کہ فضیلت علی کی محتاج ہے، علی فضیلت کی محتاج نہیں ہے. اور سنیے، اگر مادر علی خانہ کعبہ کے دروازے سے چلی جاتی، اگر مادر علی خانہ کعبہ کے دروازے سے چلی جاتی تو میں شاید مان لیتا کہ کعبے میں پیدا ہونا علی کے لیے فضیلت شدہ ہوا، فضیلت والا ہوا، فضل کا سبب ہوا.
لیکن دیوار کا شک ہونا اور اس میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے. اور عزیزان گرامی، میں ایک بیان سن رہا تھا، پاکستان میں ایک پروگرام ہو رہا تھا کہ اس میں ایک عالم دین تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے عالم میں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں چلی جائیں. عزیزان گرامی، مسئلہ تو اسی وقت خراب ہوتا ہے نا کہ جب آپ آدھی بات کو مانتے ہیں، آدھی بات کو نہیں مانتے. آپ کی عقل اس وقت اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ جو یہ فیصلہ کرے کہ در میں شگاف ہوا تھا. آپ کے حساب سے یہی ہے کہ ہاں وہ چابی کھول کے اندر چلی گئی تھی، لیکن تاریخ پڑھی، اگر چابی کھول کے گئی ہوتی تو بات اور ہوتی. در میں جب دیوار ہوتی ہے، جب دیوار میں در ہوتا ہے تو بات اور ہوتی ہے. اور عزیزان گرامی، عظمت مولا کائنات تاریخ میں بے شمار ہے. ہر ایک پہلو کو لے لیجئے، ہر ایک چیز کو لے لیجئے تو وہ اس بات کی طرف اشارہ کرے گی کہ مولا کائنات فضیلت کے محتاج نہیں ہے، بلکہ فضیلت مولا کائنات کی محتاج ہے. اور یہاں پر شعراء کرام تشریف فرما ہیں جو ابھی اشعار پڑھیں گے، اور اس میں بھی آپ کو یہ جھلک ملے گا کہ وہ اور ہوں گے جو آیت نازل ہو جائے اس وجہ سے رکوع میں زکوٰۃ دیتے رہے. وہ مولا کائنات تھے، زکوٰۃ دے دی، آیت آ گئی. حضرات، اب اسی کے ساتھ اس تقریر کو میں تمام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار یہاں پر جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہیں سب کے دلوں میں جتنی بھی خواہشات ہوں، تجھے اس مبارک شب کا واسطہ ان تمام مرادوں کو پورا فرما. اور یہاں پر جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہیں اور جتنے بھی لوگ اس محفل میں شریک ہوں گے، ان سب کے کردار کو ایسا بنا دے جیسا ہمارا وقت کا امام چاہتا ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے. یہ تھے محترم مولانا جناب حسن جواد حسنی صاحب جو آپ کے سامنے محفل خطاب کر رہے تھے اور بہت ہی عمدہ بیان آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے.